الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حفاظ کرام، آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے بھی آپ احباب دور و نزدیک سے چل کر تشریف لائے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل علماء تشریف فرما ہیں، بڑے ہی قابل قدر ہمارے بڑے ہی محترم ماسٹر محمد نذیر صاحب اور بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا فضل حسین نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا بلال مصطفی صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی علماء ہوں گے، چونکہ نام سے واقفیت نہیں، اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کی محبت اور علماء کا پیار نصیب فرمائے۔ چند ایک باتیں آپ سے ہر سال ہی کرتا ہوں، الحمدللہ آج بھی حاضر ہوں۔ ذاتی طور پہ میرا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلاحی پہلو پہ ہم گفتگو کریں۔ میں اس نیت سے گفتگو کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تک نبی علیہ السلام کے دین کا جو پیغام پہنچے گا، انشاءاللہ جب ہمارا عمل ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں کریم آقا کا پڑوس بھی ملے گا۔ محفل میلاد مصطفیٰ ہر سال کی طرح ہمارے بھائی ریاست اور ان کے دیگر جو بھائی ہیں بڑی محبت و پیار کے ساتھ سجاتے ہیں، اور یقین مانے میلاد منانے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، یہ نفع والا سودا ہے، اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ اور ہمارے بڑے ہی محترم بہت بڑے ثنا خاں قبلہ حافظ محمد عاطف سوروردی جیلم جنجیل سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کا بھی یہ بیان کے بعد کلام سننے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آج کے بیان کے اندر چند ایک باتیں جو میں کروں گا نا، ان کا موضوع میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کو حاصل کیا۔ دعائیں تو سرکار علیہ السلام نے پوری امت کے لیے مانگی ہے نا، بخشش کی دعائیں قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض ہوگی، اور سرکار کے جو امتی ہیں اللہ کے حضور صدقہ نبی علیہ السلام کا جنت میں جائیں گے۔ لیکن دعائے مصطفیٰ پانے والے کون ہیں؟ چونکہ اس سے پہلے ہمارا موضوع چونکہ دعا ہے، تو سب سے پہلے طریقہ ہوتا ہے بندہ قرآن کریم کی طرف آئے، قرآن پاک کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی حدیث، اس کے بعد اسلاف امت کے اس موضوع کے متعلقہ واقعات۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑی تسلی عطا فرمائی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اینو ایک جگہ تے رہن دو بس نا، سمجھ آ نہیں رہا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بالکل سادہ ترجمہ، اے محبوب کریم علیہ السلام جب آپ سے میرے بندے
میرے بارے میں سوال کریں. اور سوال کیا کریں؟ یا رسول اللہ بتائیں ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ تو آپ انہیں بتائیں کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے. کتنا قریب ہے؟ اجیب دعوت الدائی اذا دعان. جب تم اس مالک کے کریم کے دربار میں دعا مانگتے ہو وہ تمہاری دعائیں فوراً قبول فرما لیتا ہے. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مقدسہ ایسی نہیں جس کا پس منظر، جس کا کوئی شان نزول نہ ہو. تفسیر روح البیان کے اندر شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین السیوطی شافعی، یہ کوئی عام امام نہیں، وہ امام سیوطی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں رات کو سویا تھا، کملی والے آقا خواب میں آ گئے، حضور نے مجھے شیخ الحدیث کا لقب دیا. ایک مقام پہ فرماتے ہیں میں رات کو سو رہا تھا، حضور نے شیخ السنہ کا لقب دیا. فرماتے ہیں اللہ کا میرے اوپر اتنا کرم ہے، میں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے. آپ نے تفسیر در منصور میں یہ بات لکھی. اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر رازی میں اس بات کو لکھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس بات کو لکھا. اور تفسیر احکام القرآن کے اندر امام عبداللہ امام قرطبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، آپ نے بھی لکھا. فرماتے کملی والے آقا کا دربار سجا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں. ارے کیسا وہ حسین منظر ہوگا، میرے مصطفیٰ اپنے اصحاب کے جرمٹ میں چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہوں گے. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے. ارے حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. حضور جلوہ فرما ہے. ایک صحابہ کی جماعت آئی، عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ کی ذات پہ قربان، آج ذرا ہمیں یہ بتائیں، آقا ایک سوال ہے اس کا جواب چاہیے. کھلے بوہے ویہ کے تیرے دوارے آ گئے، سن غماں دیا محرمہ درداں دے مارے آ گئے. عرض کرتے ہیں آقا آج ذرا بتائیں ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ ابھی یہ سوال ہوا، جبریل امین رب کا قرآن لے کے نازل ہوئے. عرض کی آقا انہیں بتا دیں، یہ آپ سے اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا رب ان کے قریب یا دور. آپ انہیں بتائیں تمہارا رب تمہارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، جب تم اس مالک کے کریم کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہو وہ تمہاری دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے. جس طرح نماز پڑھنا ایک کامل عبادت ہے، صدقہ دینا ایک کامل عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ایک کامل عبادت ہے، حج بیت اللہ کی ادائیگی ایک الگ سے عبادت ہے، رمضان کے روزے رکھنا ایک الگ سے عبادت ہے. علماء فرماتے ہیں رب کے حضور دعا مانگنا بھی ایک الگ سے عبادت ہے. اور دعا کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عام نہیں سمجھنا، الدعاء عماد الدین، دعا تو عبادتوں کا ستون ہے، دعا تو دین کا ستون ہے. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے صحاح ستہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. اے صحابہ دعا تو ایک کامل عبادت ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت کو تلاوت کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اے لوگو رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہیں شرف قبولیت عطا فرماؤں گا. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے جو محبوب ترین چیز ہے وہ رب سے مانگنا ہے، اللہ کی حضور دعا مانگنی ہے. چوتھی حدیث سماعت فرمائیں، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، دعا مانگنا زمین و آسمان کا نور ہے. اگر یار میرے دل کی تمنا ہے، آپ کے دل کا یہ ارمان ہے، اللہ ہمیں زمین کا نور بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں آسمان کا نور کامل بھی عطا فرمائے. حضور فرماتا ہے رب سے مانگو اللہ زمین و آسمان کا تمہیں نور عطا فرما دے گا.
छठी हदीस पाक समात फरमाएं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दुआउ मिफ्ताहुर रहमा, रब की बारगाह में दुआ मांगना ये तो रहमत की कुंजी है, रहमत की चाबी है। वल वुदू मिफ्ताहुस सलाती, और वुजू करना ये नमाज की चाबी है। वस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, और नमाज की अदायगी ये तो जन्नत की चाबी है। अब बेशुमार हदीस तजीबात दुआ के मौजू के ऊपर मौजूद है, लेकिन आज हमने उन खुश नसीबों का जिक्र सुनना है जिन्हें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बनफ्स नफीस अपने लुभाए मुबारका से जिन खुश नसीबों के लिए दुआएं फरमाई हैं। आए उन खुश नसीबों का जिक्र सुनते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा है नबी करीम अलैहिस्सलाम व दीगर अंबिया के बाद इस दुनिया के अंदर जो अफजल तरीन हस्ती है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर की जात है। कौन सिद्दीक़ अकबर? मा तलअत शम्सुम वला गरबत मिन बादी अला रजुलिन अफदला मिन अबी बकर सिद्दीक़। आका फरमाते हैं मेरे बाद अंबिया के बाद ना सूरज तलू होगा ना गुरूब होगा। मकसद ये, अगर मेरे बाद कोई दुनिया में अफजल हस्ती है तो वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंता या अबा बकरिन आईनी, ए अबू बकर तुम तो मेरी एक आंख हो। एक मकाम पे नूरुल अबसार के जुमले हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़्ज़तमअल आलमु फी अरसातिल क़ियामती यौमल हसरती वन नदामती युनादी मुनादि मिन क़िबालिल हक़्क़ि अज़्ज़ व जल्ला अल्लाहु युकरियुक सलाम हाज़िही मफ़ातिहुल जन्ना व हाज़िही मफ़ातिहुन नार। जब क़यामत का दिन होगा एक ऐलान करने वाला एक मुनादी हजरत सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आएगा, अर्ज करेगा या सय्यदी अल्लाह आप पे सलाम भेज रखा है, अल्लाह फरमा रखा है ये जन्नत की चाबियां भी रख ले, ये दोज़ख की चाबियां भी रख ले। जिस पे तमन्ना है उसे जन्नत में भेज दे, जिस पे दिल करता है उसे जहन्नम में भेज दे। अरे ये कोई आम सिद्दीक़ अकबर नहीं, वो सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अराद अन यनजुरा इला सदरी इब्राहीम अल खलील फल यनजुर इला अबी बकर सिद्दीक़। अरे जिस मेरे उम्मती के दिल की ये तड़प हो कि वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सीने का दीदार करना चाहे, उसे चाहिए कि मेरे सिद्दीक़ अकबर के सीने का दीदार कर ले। अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। अब आए सहाबाए कराम उन सहाबा का जिक्र सुनते हैं जिन्हें मेरे आका के दरबार से दुआओं का शर्फ मिला। हजरत सिद्दीक़ अकबर के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई यगफिरुल्लाहु लका या अबा बकरिन सलासन। हदीस के जुमले हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा दुआ दी, ऐ अल्लाह मेरे सिद्दीक़ अकबर को माफ़ी नसीब फरमा, ऐ अल्लाह मेरे सिद्दीक़ को माफ़ फरमा दे। अब हजरत सिद्दीक़ अकबर के बाद बारी आती है हजरत सय्यदुना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या खूब दुआ मांगी। आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार में दुआ मांगता हूँ हजरत उमर फारूक के जरिए दीन को तक़वियत अता फरमा। अब बारी आती है हजरत सय्यदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। आका ने क्या खूब दुआ फरमाई, हाथों को उठाया रब की बारगाह में। दुआ सुनने वाला मालिक है, दुआ सुनाने वाले इमामुल अंबिया है, दुआ करने वाले हमारे आका अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा रदीतु, ऐ अल्लाह मैं राजी हो चुका हूँ अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत उस्मान से। या अल्लाह मैं कह रखा हूँ फ़अर्दा अन्हु, तू भी उस्मान से राजी हो जा। अब बारी आती है हजरत सय्यदुना अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ उठाए और दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहुल हर्रा वल बरदा। या अल्लाह मैं तेरे हुज़ूर दुआ मांगता हूँ मेरे अली से सर्दी को भी दूर फरमा दे, मेरे अली से गर्मी को भी दूर फरमा दे। आप उठाएं तारीख की किताबें, उलमा ने कुतुब के अंदर लिखा
سخت گرمی کے موسم میں مولا مشکل کشا موٹے کپڑے پہنتے تھے، سخت سردی کے عالم میں آپ باریک کپڑے پہنتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت صاحب اتنی ٹھنڈ ہے، اتنا باریک لباس، اتنی گرمی ہے، اتنا موٹا لباس، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے۔ حضور نے دعا دی تھی اللہم اذہب عنہ البر والبرد، یا اللہ میرے علی سے سردی اور گرمی کو دور فرما۔ اب آئیں آگے چلتے ہیں، وہ کون سے صحابہ ہیں جو رسول اللہ کی دعائیں پانے والے تھے؟ ان صحابہ میں ایک نام حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے آقا نے دعا مانگی اللہم اکثر مالہ، اے اللہ میرے انس کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم اکثر والدہ، یا اللہ میرے انس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ وادخلہ الجنہ، یا اللہ انہیں جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما۔ اسماء رجال کی کتابیں گواہی دیتی ہیں آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے اور پوتیوں کی تعداد 120 تھی۔ اگر کوئی پوچھتا حضرت صاحب اللہ کا اتنا کرم، اتنی کثیر اولاد رب نے دی، آپ فرماتے رسول پاک کی دعا کا اثر ہے۔ مکے کے بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کا جو کھجوروں کا باغ تھا وہ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، لیکن حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے کھجوروں کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا۔ اگر کوئی پوچھتا فرماتے حضور کی دعا کا اثر ہے۔ جب آپ پہ نزا کا عالم طاری ہوا، آپ نے اپنے لبوں کو کھولا، فرمایا رب کعبہ کی قسم مجھے یقین ہے رب مجھے حضور کی دعا کا صدقہ جنت بھی عطا فرما دے گا۔ آگے چلتے ہیں، وہ کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا سے دعائیں حاصل کی؟ صحابہ تو ساری تھے، لیکن برکت کے لیے چند کا ذکر خیر کر رکھے ہیں۔ اگلا نام حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کامل و اکمل صحابی تھے۔ فرماتے رب کعبہ کی قسم دعانی رسول اللہ، اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا فرمائی۔ والی والی دیا، فرماتے میری اولاد کے لیے دعا کی۔ والدہ والدی، فرماتے میرے نواسے اور نواسیوں کو بھی حضور نے رحمت بری دعاؤں سے نوازا۔ کیسے خوش نصیب صحابہ تھے، آقا کا دیدار بھی کرتے تھے، اپنے مسئلے بھی پوچھتے تھے، حضور سے دین بھی سیکھتے تھے، چہرہ والضحیٰ کا دیدار بھی کرتے تھے۔ اگلے صحابی رسول جنہیں آج دنیا حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے نام سے یاد کرتی ہے، خدا کی قسم قابل رشک صحابی رسول ہیں۔ حضور نے ان کو دعا دی، پتہ کیا دعا دی؟ رحم اللہ، اے اللہ میرے عبداللہ بن رواحہ پہ رحم فرما۔ کیوں؟ حضور فرماتے آخی اے اللہ یہ تو میرا بھائی ہے۔ یار کتنے صحابہ کریم تھے، عبداللہ بن رواحہ کو آقا فرما رہے یہ میرے بھائی ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ، آگے میرے آقا نے ایک ان کا وصف بیان کیا، کان اینما ادرکتہ الصلاۃ اناجا، اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے یہ فوراً نماز ادا کر لیا کرتے ہیں۔ آگے باری آ گئی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے آقا نے کیسی دعا دی؟ اللہم صلی علی عبیدہ بن جراح فإنہ یحبک ویحب رسولک، یا اللہ عبیدہ بن جراح پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ کیوں؟ اس لیے اے اللہ یہ تجھ سے بھی پیار کرتا ہے، تیرے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے۔ آگے باری آ گئی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، کملی والے آقا میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آقا فرماتے ہیں میرے گھر میں تشریف لائے، حضور الاسلام نے میرے اپنے ید اللہ والے ہاتھ میری پیشانی پہ رکھے، میرے سینے پہ رکھے، میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بعد دعا مانگی اللہم اشف سعدن، اے اللہ میرے سعد کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ آگے باری آ گئی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے آقا نے کیا دعا دی؟ علماء موجود ہیں، حضور نے ان کو ملک یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا آقا اگر میں اپنے علم کے مطابق قرآن و سنت سے بات نہ حل کر پایا، آقا
آقا ملک یمن میں اجتہاد کر کے لوگوں کو دین کے مسائل بتاؤں گا۔ میرے آقا کا دل بڑا خوش ہوا، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ، یا اللہ میں اپنے قاصد پہ بڑا خوش ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ کیوں؟ یہ دیگر علاقوں میں جا کے رسول پاک کے دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ آگے باری آ گئی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے میرے لیے یہ دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم نصیب فرما، قرآن اور فقہ کا علم نصیب فرما۔ آگے باری آئی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جو مجھے دعا ملی ہے بڑے کمال کی ملی ہے۔ میرے آقا نے دعا مانگی، اللہم مسکی عبد الرحمن ابن عوف من سلسبیل الجنہ، اے اللہ میرے عبد الرحمن بن عوف کو جنت کا سلسبیل جو چشمہ نا اس کا پانی نصیب فرما۔ آگے باری آ گئی دعائے مصطفیٰ پانے والے صحابہ۔ آگے باری آئی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کا لقب ہی میزبان مصطفیٰ ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام صفا مروہ پہ دوڑ رکھے تھے، صفا مروہ کی سعی کر رکھے تھے۔ فرماتے ہیں چھوٹا سا ایک پرندہ آیا، حضور کی داڑھی کے اوپر آ کے بیٹھ گیا، میں نے فوراً اس کو پیچھے ہٹایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا دل بڑا خوش ہوا، آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، نازع اللہ عنک ما تکرہ، اے اللہ ابو ایوب انصاری جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ چیزیں اس سے دور فرما دے۔ آگے باری آئی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ خدا کی قسم ان کی زندگیوں پہ رشک آتا ہے۔ آج ہمیں کوئی گلی محلے میں ملے نا، کوئی کسی سے پوچھے گا بھائی کدھر کا پلان ہے، کوئی کہے گا بھائی سبزی لینے جا رہا ہوں، کوئی کہے گا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ ارے کیسے صحابہ تھے، اگر سوال ہوتا کدھر کا سفر ہے، جواب ملتا رخ مصطفیٰ دیکھنے جا رہا ہوں، آقا کے قدموں میں حاضری دے رہا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں جا رکھا ہوں۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہے پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں سرکار میرے اوپر ایسے راضی تھے، فرماتے ہیں اکثر اوقات نبی پاک مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی نبی پاک علیہ السلام مجھے ایک ران پہ بٹھاتے اور دوسری ران پہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے۔ فرماتے ایک دن ایسا اتفاق ہوا حضور علیہ السلام کی ایک ران پہ میں بیٹھا تھا، ایک ران پہ حضرت سیدنا امام حسن بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا مانگی، فقال اللہم انی ارحمہما فرحمہما، اے اللہ حضرت امام حسن اور اسامہ بن زید پر جس طرح میں پیار کرتا ہوں، جس طرح میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما۔ آگے باری آ گئی حضرت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک غزوے میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شریک تھا، حضور کی میرے اوپر نظر پڑی، فبصرانی، حضور نے جب مجھے دیکھا نا، فرماتے ہیں ودعالی فی دعواتی، آقا نے مجھے اتنی دعائیں دی، فرماتے ہیں لا یسرنی بحد دنیا والآخرہ، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر دین و دنیا کا سارا ساز و سامان بھی مل جائے نا اتنی خوشی پھر بھی نہیں جتنی دعائیں مصطفیٰ پانے سے ہوئی ہے۔ آگے باری آ گئی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
یہ تھے دعائے مصطفیٰ پانے والے، یہ تھے حقیقی میلاد منانے والے، جن کی کبھی نمازیں بھی قضا نہیں ہوئی تھی، جو ماں باپ کو تنگ بھی نہیں کرتے تھے، جن کا ایک ایک کام آقا کے سنت طریقے کے مطابق ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی آقا میرے دل کی ایک تمنا، ایک تو بڑی مشہور بات ہم نے سن رکھی ہے نا، آپ آئے، عرض کی آقا میری ماں مشرکہ ہے، دعا کرے اللہ اسے ایمان نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر آئے، عرض کی آقا میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب دعا کرے نا اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کا پیار بھی مومنوں کے دلوں میں ڈال دے۔ حضور نے فوراً ہاتھ اٹھائے، بھائی فوراً کیوں اٹھائے؟ وہ با اختیار نبی تھے، انہیں پتا تھا جب مانگوں گا رب عطا فرمائے گا۔ دعا مانگی، اللہم حبب الی عبیدک یا ھذا ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین و حبب الیہم المؤمنین۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ابو ہریرہ، یہ اور اس کی ماں، ان کا پیار تمام مومنوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کا پیار ان دونوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اب باری آئی حضرت سیدنا حسان بن ثابت کی، یہ وہ شاعر تھے، یہ وہ عاشق رسول تھے، آقا کی بارگاہ میں آقا کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، نعتیں لکھا بھی کرتے تھے۔ میرے آقا انہیں دعا دیتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امی کے